ایک تو پھر ہمارے ملک کے اندر اقتدار کی جنگ نے بہت ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، اور یہ جو ہمارے سیاسی رہبر ہیں ہمارے، انہوں نے ساری قوم کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایوان اقدار میں سستانے والوں کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ سیاست کو ٹھہرے ہوئے پانی کا نہیں، بلکہ اس کی روانی کا نام ہے۔ اپنی عقل و فراست کے ساتھ اس کے بند مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ اس روانی کو بند کرنے میں کسی قسم کی مرد کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ اوپر کی سطح پر تبدیلیاں ہی تبدیلیاں، اور نیچے کیا اب بھی وہی ہم اور وہی غم ہوں گے؟ چہرے بدلنے سے کبھی مقدر نہیں بدلتے۔ تبدیلی کا عمل جب تک نچلی سطح تک نہیں جائے گا، عوام کے احساسات اور جذبات اسی طرح سوکھتے رہیں گے۔ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور آئے دن ایک دوسرے پر کرپشن، بد نظامی اور دیگر الزامات کے ذکر پر انہیں ڈرائیں نہیں اور نہ انہیں دوڑائیں۔ وہ تو پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں۔ حالات و واقعات نے انہیں اس قدر ٹچی بنا دیا ہے کہ سوئی کی آواز بھی انہیں کسی دھماکے سے کم نہیں لگتی۔ رہی صحیح کسر ابھی جو سیلاب آئے تھے، بادشاہ سیلاب نے تباہی نے عوام کا ادموا کر دیا۔ رات کو وہ بیچارے سوئے تو امیر تھے، لیکن صبح اٹھے تو فقیر ہو گئے۔ روزگار دنیا کے غم پہلے کیا کم تھے کہ اس نئی آزمائش نے جکڑ لیا ہے۔ الخدمت والوں نے رونگٹے کھڑے کر دینے والے ایسے واقعات سنائے ہیں کہ روح تک کام کر رہ گئی ہے۔ اس کے لیے میں موجودہ سرکار کو اور اپوزیشن کو عوام کے لیے اللہ سے کاروبار کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ سے کاروبار کرنا ہے تو عوام کے ساتھ کیجیے، پھر کہیں جا کے ان کا بازار چلے گا۔ ان کی مسکراہٹ سے کسی خوشفہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مسکراتے ہوئے چہروں کے دل بڑے اداس ہوتے ہیں، ان کو تو خواب بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے۔ ہر رات کو شب برات سمجھنے والوں کو یادوں کی بارات کا کیا پتا؟ انہیں اس کا پہلے سے اندازہ ہو جائے تو وہ آنکھ بند کرنے سے ہی توبہ کر لیں۔ بہت سی لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں مگر ان کے ضمیر سو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں مگر ان کی تعبیر جاگتی رہتی ہے۔ بہت سے خواتین حضرات کو آنکھوں کی چہل قدمی کا بڑا شوق ہوتا ہے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ آنکھیں بھٹک جائیں یا کہیں اٹک جائیں، کیا ہوگا؟ اسی شوق کے چشمے میں بہت سے لوگ بھی لگا جاتے ہیں۔ دوسروں کے گھروں میں نظر اندازی کرنے والوں کو اپنی چادر و چادواری کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ اس تانگ جھانگ سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ من کا ویسے بھی دھن سے کیا رشتہ ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دل نہ بھرے، دل نہ بھرے، یہ بھر گیا تو بہت سے سیلاب جسم کو ڈبو دیں گے۔ سیاست میں یہی سیلاب سونامی بن جاتے ہیں اور جو بنے ہوئے ہیں آج کل۔ پہلے پاکستان میں بہت سے سیاستدان اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اسلام آباد ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہماری بربادی میں ان لوگوں کی آبادی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ عرض وطن کی معاشی بدحالی اور سیاسی انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی دباؤ کی وجہ سے استعمال سے جلد دوستی کی بیماری اب وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ جب تک فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے چاہے جتنے مرضی الفاظ جمع کر لیں، کاغذ کوڑا ہی رہے گا۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے اور اس کے بعد سمجھوتے ہی چلتے ہیں۔ جب تک جان ہے جہانداری تو نبھانی پڑے گی، جس میں ہار جیت چلتی رہتی ہے۔ جیتنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قوم دکھوں سے ہار رہی ہے اور آپ مخالفین کو قابو کرنے کی تعریفیں سن کر نہال ہو رہے ہیں۔ آئے دن بھوکے ہاتھوں دل برداشتہ ماں جو اپنے معصوم بچوں سمیت خود کو ٹرین سے کٹوا کر ہماری سسٹر کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ ہمارے ہاں زندہ لوگوں کا حساب نہیں لیا جاتا تو مرے ہوئے کو کس کھاتے میں آئیں گے؟ امیر شہر کا تو اپنا یہ حال ہے۔ امیر شہر غریبوں کا خیال کیا کرتا؟ امیر شہر کی اپنی ضرورتیں تھی بہت، اس لیے خدا کے لیے اقتدار اور کرسی کی جنگ کھیلنے کی بجائے عوام کے بارے میں سوچیں۔ عوام اس وقت مصیبت میں ہے۔